أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں وہ شخص من یرید اللہ کہ وہ اللہ تعالی کا مراد ہدایت بنتا ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا اس کی ہدایت کا تو وہ مراد ہدایت ہے، اور اللہ کے ارادے میں ہر ارادہ مراد آباد رہتا ہے۔ اللہ کا کبھی ارادہ ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی صاحب قدرت ہیں، ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مراد تک نہ پہنچے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ہدایت والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کی ولایت میں ذرا بھی شبہ نہیں، یہاں تک کہ اگر اس کا نفس و شیطان بھی ماحول سے متاثر ہو کر اپنا کچا پن دکھائے اور بچہ پن دکھائے اور چچا پن سے وہ نزول کرنے لگے، اتر جائے کہ ہم کچھ نالائقی بھی کرتے رہیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہتا ہے تو وہ خود بھی نالائق نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہے اور وہ نالائق بننے کے ارادے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کمزور معلوم ہوتا ہے، اور ایسا عقیدہ کفر ہے، یہ کافر ہو جائے گا۔ بتاؤ اللہ کا ارادہ زیادہ قوی ہے یا بندے کا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو لائق بنا دوں، اور یہ نالائق چاہتا ہے کہ میں نالائق ہی رہوں، تو کس کا ارادہ غالب ہوگا؟ لہذا اللہ سے ارادہ ہدایت مانگو، یہی مانگو کہ اللہ ہم سب نالائقوں کے لیے آپ ارادہ فرمائیے کہ ہم لائق بن جائیں، پھر یقیناً ہمارے لائق بننے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بدو گیا مدینہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے لائق اور ولی اللہ بنا دیں تو آپ کا نبی خوش ہو جائے گا، کیونکہ میں آپ کی نبی کا امتی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں، حریص ہیں اصلاح حال پر، اور اگر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا گناہوں سے تو شیطان خوش ہوگا اور آپ کے نبی کو غم ہوگا۔ نبی آپ کا دوست ہے، شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دشمن شیطان کو؟ کسی حقیر کو مت سمجھو، بعض وقت دیہاتیوں سے بھی ایسی بات نکل جاتی۔